لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. امام زین العابدین علیہ السلام کے دور امامت کے واقعات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں سلسلہ بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ اہل حرم کا قافلہ امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ بازار کوفہ تک پہنچا اور وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اب یہ قافلہ بازار سے گزر کر دربار کوفہ تک پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد کے جو اس وقت کوفے کا حاکم تھا، اس کے محل میں جب یہ قافلہ پہنچا تو اس نے اہل حرم کے ہمراہ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ علی ابن حسین علیہ السلام ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ کیا خدا نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا؟ کیا علی ابن حسین واقع کربلا میں قتل نہیں ہوئے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا دربار میں بھی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی ابن حسین وہ جناب علی اکبر تھے اور یہ امام حسین کے دوسرے فرزند ہیں کہ جن کا نام علی ہے اور ان کا لقب زین العابدین ہے. اور اس موقع پر جو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ جو جملہ استعمال کیا کہ کیا خدا نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا، یہ دراصل وہی عقیدہ جبر ہے کہ جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے اور اس کے بعد میں دیگر بنی امیہ کے عمرا اور خلفاء اور حکماء نے استعمال کیا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور لوگ ان کے خلاف کوئی احتجاج نہ کر سکیں، مخالفت نہ کر سکیں. یہ عقیدہ جبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اس وقت کہ جب ہم خلافت کے موضوع کے تحت گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان میں جو مکالمات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، وہ تمام چیزیں جب ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ بات ثابت کی کہ اس عقیدہ جبر کی بنیاد ڈالنے والے حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے اولین خلافت کے واقعات کے دوران عبداللہ ابن عباس سے بات چیت کے دوران میں اس بات کو پیش کیا کہ رسول اللہ نے تو چاہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا اور وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، یعنی وہ خلیفہ نہ ہوئے اور حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ تفصیل سے ہم نے دو مکالمے
اور اس قسم کے عنوانات کے تحت تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ جبر کی بنیاد ڈالنے والے حضرت عمر تھے، کہ جنہوں نے اولین اور پہلی خلافت کے موقع پر اور آن حضرت کی رحلت کے فوراً بعد جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا اور منتخب کر لیا اور مان لیا، اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس سے اس کے بعد میں حضرت عمر نے اپنے دوران خلافت ان سے بات چیت کی اور اس بات کو پیش کیا کہ عقیدہ جبر کو انہوں نے پیش کیا، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دراصل خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور چونکہ ماضی میں پاس میں جو واقعات ہو گئے وہ ہو گئے، لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی مرضی اس میں شامل تھی اور خدا کی مرضی یہی تھی، خدا نے یہی چاہا، اسی لیے وہ تمام چیزیں واقع ہوئیں۔ یہ ہے عقیدہ جبر کا آسان لفظوں میں خلاصہ، جس کی بنیاد پر حضرت عمر نے شروع میں کہا کہ حضرت علیہ السلام خلیفہ نہیں بنائے گئے، حالانکہ رسول اللہ چاہتے تھے، انہوں نے نامزد بھی کر دیا تھا، مگر خدا نے نہیں چاہا، اور اس لیے چونکہ حضرت علیہ السلام خلیفہ قبول نہیں کیے گئے، لوگوں نے انہیں نہیں مانا اور حضرت ابوبکر کو مانا، لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے یہی چاہا تھا کہ حضرت علیہ السلام خلیفہ نہ ہوں، اور جو خدا کی مرضی تھی وہ نافذ ہوئی، وہ جاری ہوئی۔ یہ بنیاد پر انہوں نے یہ تمام چیزیں پیش کی۔ اسی کو بنیاد بنا کر بعد میں خلفائے بنی امیہ نے لوگوں کے زبانوں کو بند کرنے کے لیے یہ عقیدہ جبر کو بہت اچھے سے استعمال کیا، اپنے ظلم و ستم کو اور اپنی تمام غلط باتوں کو ڈھانکنے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو اس کی مخالفت سے روکنے کے لیے، ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے یہ عقیدہ جبر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا، کہ جس کی بنیاد حضرت عمر نے ڈالی تھی۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اب ماضی میں اور پاس میں جو کچھ ہو گیا، چونکہ وہ ہو گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی مرضی اسی میں شامل تھی اور خدا نے ویسا چاہا تھا، اسی لیے ویسا ہوا۔ لہذا اسی کو بنیاد بنا کر یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے اس قسم کا جملہ استعمال کیا۔ اب حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا ذکر نکل گیا تو اس کی رد میں اور اس کے باطل ہونے کے لیے مختصراً ہم دو باتوں کا اشارہ کر کے اور ذکر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ عقیدہ جب جس کی بنیاد یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، اور چونکہ پاس میں اور ماضی میں جو واقعات ہو گئے وہ ہو گئے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی مرضی اسی میں شامل تھی اور خدا نے ویسا چاہا تھا، اس لیے ویسا ہوا۔ جس کو بنیاد بنا کر عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور دیگر شہداء کی شہادت کو اپنے لیے جائز تصور کیا اور لوگوں کو ثابت کیا کہ ہاں یہ صحیح تھا، کیونکہ یہی خدا کی مرضی تھی اور خدا کی جو مرضی تھی وہ ہوئی۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر حضرت عمر نے حضرت علیہ السلام کی خلافت نہ ملنے، حضرت ابوبکر کے خلیفہ بنائے جانے کو صحیح ثابت کیا کہ یہ اس میں خدا کی مرضی تھی، چونکہ یہ تمام چیزیں ہو گئیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے یہی چاہا تھا۔ تو اب اگر یہ چیزیں واقعاً صحیح ہیں اور یہ عقیدہ واقعاً صحیح ہے، تو اب یہاں پر دو سوال کے جواب چاہیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہاں، کیا خدا یہ نہیں چاہتا، کیا خدا کی مرضی اور خواہش یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ اسے مانیں، اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں، اسے اپنا رب تسلیم کریں؟ تو جواب ملے گا کہ ہاں، خدا کی مرضی، خدا کی چاہت، خدا کی خواہش یہی ہے کہ تمام انسان اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں اپنے رب کی حیثیت۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا یہ نہیں چاہتا، کیا خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ وہ تمام انسان اس کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کریں اور اس کے احکام کو بجا لائیں؟ تو جواب ملے گا ہاں، بالکل خدا یہی چاہتا ہے کہ تمام انسان اس کی اطاعت کریں، اس کے احکام کی فرما برداری کریں۔ تو اب اور سوال یہ اٹھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ ماضی میں اور پاسٹ میں یہ جتنے انسانوں کی اکثریت نے کفر و شرک کیا اور جتنے انسانوں میں کی اکثریت نے خدا کو نہیں مانا اور خدا کو قبول نہیں کیا اور اس کا انکار کیا، تو کیا یہ چونکہ ہو گیا ایسا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی خدا کی مرضی تھی؟ تو اب یہ عقیدہ جبر کے ماننے والے بالکل دوسری طرح پھنس جائیں گے، کیونکہ اب یہ دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ یا تو خدا یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ اسے مانیں، یا عقیدہ جبر کی بنیاد پہ اس نے یہ بھی چاہا کہ انسانوں کی اکثریت کفر و شرک میں مبتلا رہیں، اور وہ تمام انسان جو پاس میں اور ماضی میں جنہوں نے اسے نہیں مانا، اس کا انکار کیا، کفر کیا، شرک کیا، وہ تمام چیزیں بھی صحیح ہیں، کیونکہ یہ بھی اس کی مرضی تھی، کیونکہ پاس میں پریکٹیکلی
ماضی میں عملی طور پر یہ باتیں ہو گئیں۔ اچھا، دوسرا کہ یہ جو ماضی میں اور پاس میں جتنی معصیتیں، جتنی نافرمانیاں اور جتنے اس کی حکم کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جتنے گناہ کیے گئے، کیا جو ماضی اور پاس کی اکثریت انسانیت کی جس نے یہ تمام چیزیں کی، تو کیا یہ بھی خدا کی مرضی تھی؟ کیونکہ پریکٹیکلی وہ چیزیں ہو گئیں، پاس میں عملی طور پر وہ چیزیں وقوع پذیر ہو گئیں، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ماضی میں اور پاس میں جتنی بھی نافرمانیاں کی گئیں، جتنی بھی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، جتنی بھی معصیتیں کی گئی، جتنے بھی گناہ کیے گئے، جتنے بھی خدا ان کے مطابق کے احکام کو نہ مانا گیا، چونکہ پریکٹیکلی اور عملی طور پر وہ پاس میں اور ماضی میں ہو گئے، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی خدا کی مرضی تھی؟ تو اب یہاں پر یہ واپس یہ عقیدہ جبر کے ماننے والے پھنس جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہ اس بنیاد پر اس عقیدے کا غیر عقلی اور غیر منطقی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ دو ایسی متضاد اور مخالف باتیں ہیں کہ جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور جو اس کا رد ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض محال اس عقیدے کو صحیح مانا جائے تو انسان کے جو اعمال و افعال ہیں وہ اس کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان واقعاً عقیدہ جب یعنی انسان مجبور ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی قدرت اور اس کے اختیار میں نہیں ہے، خدا کی مرضی، خدا کی قدرت اور خدا کے اختیار کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر واقعاً یہ بات صحیح مان لی جائے تو انسان کے جو اعمال و افعال ہیں وہ تین صورتوں سے خالی نہیں ہوں۔ ایک تو صورت یہ ہوگی کہ واقعاً جیسا کہ عقیدہ جبر کا کہنا ہے کہ ہاں انسان مجبور ہے، انسان کی قدرت اور اختیار میں اور اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ خدا کی مرضی اور اس کی قدرت اور اختیار سے ہوتا ہے۔ تو اب انسانی اعمال جو افعال جو ہیں وہ دراصل خدا کے طرف سے ہیں، خدا اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو عقیدہ جبر ہے یہ دراصل جزا و سزا کا جو تصور ہے ہمارے یہاں، آخرت کا جو تصور ہے، جنت اور جہنم کا جو تصور ہے، ثواب اور عذاب کا جو تصور ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو تصور ہے، اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ عقیدہ جبر اگر مانا جائے تو اب اس میں انسانی اعمال و افعال کی جو تین صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسا کہ عقیدہ جبر کی بنیاد پر کہ خدا اس کا ذمہ دار ہے، تو جب خدا اس کا ذمہ دار ہے تو بندے کو کیوں سزا دی جانی چاہیے؟ بندہ کیوں جہنم میں جلے گناہوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، جبکہ بندے کے قدرت اور اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ خدا کی مرضی اور قدرت اور اختیار سے ہوا، تو پھر بندے کو کیوں سزا دی جا رہی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو انسانی اعمال و افعال ہیں اس میں خدا اور بندہ دونوں شامل ہیں اور دونوں کی قدرت اور اختیار اور مرضی سے وہ کام ہوتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر خدا جو کہ زیادہ طاقتور، زیادہ با اختیار، زیادہ اس کی مرضی چلنے والی ہے، اور بندہ جو کمزور ہے، یعنی اس عمل میں دو شریک ہیں جس میں سے ایک شریک طاقتور اور قوی ہے، دوسرا شریک کمزور اور ضعیف ہے۔ تو اب یہ دونوں شریکوں میں جو اس فعل کے ذمہ دار ہیں، اس عمل کے ذمہ دار ہیں، کیوں صرف ضعیف اور کمزور شریک کو ہی سزا دی جا رہی ہے اور کیوں معاذ اللہ خدا متعال اس سے بری ہے؟ تو یہ دوسری صورت بھی جزا و سزا کے تصور کو کالعدم کر رہی ہے۔ تو لہذا الٹیمیٹلی آخرکار تیسری صورت ہی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اپنے اعمال و افعال کا خود ذمہ دار ہے اور اس کے اسی اعمال و افعال کی بنیاد پر اس کو جزا یا سزا دی جائے گی، جو کہ ایک عقلی اور منطقی بات ہے کہ جس کا تعلق اس عقیدہ جبر سے نہیں ہے۔ اور عقیدہ جبر جو ہے دراصل اس کو لوگوں نے کنفیوز کر دیا اس بنیاد پر کہ کائنات میں اور دنیا میں انسانوں اور جنات کے علاوہ کے جنہیں مکلف بنایا گیا ہے، جن کا امتحان لیا جا رہا ہے، جن کی آزمائش کی جا رہی ہے، جن کو با اختیار بنایا گیا ہے، جن کو علم اور ہدایت نبیوں اور رسولوں اور اماموں کے ذریعے بھیج کر تمام باتیں بتا دی گئی ہیں، اور اب یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو نیک بنے، چاہیں تو بد بنے، چاہیں تو وہ ایسے اعمال کریں کہ جو انہیں جنت میں لے جائیں، چاہیں تو وہ ایسے اعمال کریں جو انہیں جہنم میں لے جائیں۔ یعنی انسان اور جنات جو ہیں جو کہ با اختیار ہیں، آزاد ہیں، اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے اسی آزادی اور اسی قدرت کو دے کر کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی قدرت اور اختیار سے کیسے کام کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر انہیں اگر اچھا کام کریں گے تو جزا دی جائے گی، برا کام کریں گے تو سزا دی جائے گی۔ لیکن انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں، ان پر عقیدہ جبر لاگو ہوتا ہے۔ یہ جبری طور پر یہ مجبور ہیں خداوند متعال کی اطاعت کے لیے، اور عقیدہ جبر جو ہے دراصل یہ ان تمام اشیاء کے لیے ہیں کہ جو انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا اور کائنات میں ہیں۔ مثلاً
خداوند متعال کی طرف سے پودا مجبور ہے کہ وہ زمین سے اگے اور آسمان کی طرف بڑھے، بارش کا پانی مجبور ہے کہ وہ بادل سے نکل کر زمین کی طرف گرے۔ اس طرح دیگر اشیاء جو زمین اور آسمان اور ہوائیں اور درخت اور چرند اور پرند اور حیوانات، دیگر تمام اشیاء، یہ تمام فطری طور پر، طبعی طور پر ان پر عقیدہ جبر لاگو ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہیں، اور خداوند متعال جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں، اس کے خلاف یہ نہیں کر سکتے۔ مگر انسان اور جنات جو ہیں یہ مجبور نہیں ہیں، ان کو خداوند متعال نے اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے، قدرت دی ہے اچھے یا برا عمل کو منتخب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی۔ لہذا یہ جو ہے اس تمام عقیدہ جبر کا خلاصہ ہے کہ جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں تھا، لیکن جب اس کا ذکر آ گیا تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی۔ بہرحال تو یہاں پر جو ابو عبید اللہ ابن زیاد نے جو کہا، اور یہ دراصل وہی تھا کہ یہ اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو خدا کے سر تھونپنا اور اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہ لینا، اور لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہوا، یہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہوا، لہذا لوگوں کو کچھ بولنے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی مرضی سے ہوا، لہذا اسی بنیاد پر اس نے یہ جملہ کہا۔ تو اب جب یہ تمام گفتگو تمام ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر اہل حرم نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ اے ابن زیاد، تو کسی بھی حال میں ان کو قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو ہم تمام اہل حرم کو قتل نہ کر لے، کیونکہ ہم کسی بھی حال میں اسے قتل ہونے نہیں دیں گے۔ تو جو ابن زیاد کے مشیر تھے ان میں سے ایک نے اسے مشورہ دیا کہ اے ابن زیاد، بہتر ہے کہ تم ان کے قتل سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو حالت میں یہ اہل حرم ہیں اور جس شدت سے یہ ان کے قتل کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی محافظت کر رہے ہیں، یہ اس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ تمام اہل حرم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے اور کسی بھی حال میں انہیں قتل ہونے نہیں دیں گے جب تک کہ ہم انہیں نہ قتل کر لیں۔ اب اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری بالکل بدنامی کا سبب قرار پائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں ان تمام اہل حرم کو یزید کے پاس بھجوانا ہے، یزید کا حکم ہے کہ ان تمام اہل حرم کو اور قیدیوں کو میرے پاس بھجوایا جائے، تو اور تم اس صورت میں پھر یزید کے حکم کی نافرمانی بھی کرو گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام آلریڈی پہلے ہی سے بہت بیمار ہیں اور انتہائی ضعیف اور کمزور ہیں، نقاہت میں مبتلا ہیں، تو یہ طویل سفر جو ہے اب کوفے سے شام جو ان کو بھجوانا ہے، اس سفر میں ہی ان کا انتقال ہو جائے گا اور یہ مشکل ہے کہ یہ بچ سکیں، تو کیوں تم ان کے قتل سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اس قسم کی مصیبتیں اپنے سر پر لینا چاہتے ہو؟ تو یہ جب اس کے مشیروں نے اسے یہ سمجھایا تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل سے باز آئے۔ یہاں پر سامعین ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کا انتہائی مقام ہے کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اس وقت امام وقت تھے، حجت خدا تھے، نمائندہ خدا تھے، اس حجت خدا کو، اس امام وقت کو اور اس نمائندہ خدا کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے واقع کربلا کے بعد سے ابھی تک دو بار بچایا۔ ایک تو وہی شام غریبہ کے اس موقع پر کہ جب خیام جل رہے تھے اور آپ بے ہوش تھے اور خیام کو آگ لگا دی گئی تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انہیں ہوشیار کیا، بیدار کیا اور ان سے مسئلہ پوچھ کر اور ان کو بحفاظت خیمے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا۔ ایک تو پہلا موقع وہ تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امامت کی حفاظت کی اور امام وقت کی حفاظت، اور یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بچایا اور اس طرح دیگر خواتین نے مل کر آپ کی حفاظت کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا انتہائی بافضیلت مقام ہے کہ جس کے بارے میں انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کیا مقام تھا اور ان کی فضیلت خداوند متعال کے نزدیک کتنی زیادہ تھی کہ وہ حجت خدا کہ جس کے وجود سے زمین اور کائنات باقی ہے، اور وہ حجت خدا اگر زمین پر نہ رہے تو زمین اپنے اہل کے سمیت دھنس جائے،
فنا ہو جائیں اس حجت خدا کہ جس کی وجود سے زمین اور کائنات باقی ہے اور محفوظ ہے، وہ حجت خدا کہ جو زمین اور تمام کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خداوند متعال نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دی تھی۔ بہرحال یہ ایک انتہائی اہم ترین اور افضل ترین منقبت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اب یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور جملہ کہا، یہ جو یہاں پہ طویل گفتگو ہوئی جناب زینب کا طویل خطبہ ہے کہ جو تفصیلی خطبہ اور طویل ایگزیکٹ ورڈز اور جملے اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو وہ تحقیق کرے کتابوں میں، ان خطبوں کو، ان بات چیتوں کو مشاہدہ کرے، ملاحظہ کرے۔ یہاں پر جو اہم ترین باتیں کہ جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، اس میں سے ایک بات اس نے جو یہ کی، اس نے کہا کہ دیکھا تم نے خدا نے کس طرح تم کو ذلیل کیا اور کس طرح ہمیں عزت دی، ہمیں فتح دی، ہمیں کامیابی دی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ یہ جو تو عزت اور ذلت کی بات کر رہا ہے تو وہ تو خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، اور شہادت ہمارے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں، ہمارے لیے تو عزت ہے۔ اور تو اپنے آپ کو جو اس فتح اور کامیابی کے نتیجے میں اپنے آپ کو جو سمجھ رہا ہے کہ تجھے عزت ملی ہے، تو دراصل یہ تیری ذلت ہے کہ تو نے ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں آخرت میں تجھے انتہائی دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ نے اس موقع پر ایک قرآن کی آیت پڑھی کہ جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ کافرین اور ظالمین یہ نہ سوچیں انما نملی لہم خیرم لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، کہ ہم جو یہ خدا نے مطالع فرما رہا ہے کہ یہ کافرین اور ظالمین یہ نہ سوچیں، یہ نہ گمان کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ مہلت ان کے لیے اچھی ہے، بلکہ یہ مہلت ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جی کھول کر دل بھر کے گناہ کر لیں، گناہ پہ گناہ کر لیں، اور آخرت میں انہیں ایک انتہائی دردناک اور سخت عذاب دیا جائے۔ تو یہ اس آیت کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس پر یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ تجھے مہلت ملی ہے، یہ جو تجھے ظلم و ستم کرنے کی مہلت دی گئی ہے، قدرت اور اختیار دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو تو ہمیں قتل کر کے خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنی عزت سمجھ رہا ہے اور کامیابی سمجھ رہا ہے، تو تیری بھی عزت کی بات نہیں ہے، یہ تجھے مہلت دی گئی ہے تاکہ تو خوب جی بھر کے زیادہ سے زیادہ گناہ کر لیں اور آخرت میں پھر تجھے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ بہرحال یہ تمام بات چیت کے بعد میں عبید اللہ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ان تمام اہل حرم کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو کوفہ کے زندان میں قید کر دیا جائے۔ اور یہاں کوفہ کے زندان میں اہل حرم اور امام زین العابدین علیہ السلام کچھ دن گزارتے ہیں، اور کچھ دن گزارنے کے بعد میں انہیں حکم دیا جاتا ہے، عبید اللہ بن زیاد انہیں شام کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور انہیں کوفہ کے زندان سے نکال کے شام کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ شام کہ جہاں آج کے دور میں جسے سیریا کہتے ہیں، کہ اس زمانے میں ایک وسیع و بڑا علاقہ تھا جہاں پر یزید تخت خلافت و حکومت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر یزید کے پاس شام میں یہ قافلے کو اور یہ اہل حرم اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ دوبارہ یہاں سے کوفہ سے شام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو کوفہ سے شام بہت طویل اور دور دراز کا سفر تھا، اور یہ فاصلہ کافی طویل تھا بنسبت کربلا سے کوفہ کے، لہذا اس میں کافی دن لگ گئے، اور اس طویل سفر میں وہ تمام مصیبتیں اور وہ تمام آلام و مصائب جو اہل حرم پر گزرے، کہ جو کربلا سے کوفہ کے سفر کے دوران میں گزرے تھے، وہ وہی رہے، اور چونکہ طویل سفر تھا لہذا اس کی مدت زیادہ رہی، اور انہیں تکلیفیں پریشانیاں بہت دنوں تک مسلسل برداشت کرنی پڑی، جس میں مثلا جناب زین العابدین علیہ السلام کو جو ہتھ کڑی اور بیڑی اور توق و لنگر میں اور زنجیروں میں جو جکڑا گیا تھا، تو وہ لوہے کی تپش سورج کی گرمی سے آپ کے جسم کو جھلسا دیتی تھی، جلا دیتی تھی، اور مسلسل آپ کو اس لوہے کی گرمی کی تکلیف اس سفر میں ہوتی رہی۔ اور اسی طرح اہل حرم اور بچے جو ایک رسی میں باندھے گئے تھے، تو وہ ایک رسی میں بندھے ہونے کی وجہ سے اہل حرم کو بھی، بیویوں کو بھی اور بچوں کو بھی مسلسل تکلیف ہوتی رہی، کیونکہ بیویوں کے تو بازو بندھے تھے اور بچوں کے گلے،
کہ جس کی وجہ سے ایک جب ہلتا تھا یا اٹھتا تھا یا بیٹھتا تھا تو دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اور دوسرا وہی کہ یہ بے کجاوا اونٹوں پر، ایسے اونٹوں پر کہ جن پر کوئی پالان نہیں، کوئی ہماری نہیں، کوئی کجاوا نہیں کہ جس پر انسان آسانی سے بیٹھ سکے، بے کجاوا اونٹوں پر جب انہیں بٹھایا گیا اور تیز رفتاری سے جب یہ چلتے تھے تو ان کے اس چلنے کی وجہ سے قیدیوں کی، اہل حرم کی، بچوں کی، امام سجاد علیہ السلام کی جسم کی کھال چھل جاتی تھی اس رگڑ کی وجہ سے، اور اس میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو بالکل اسی طرح پہلے کی طرح اکیلا تنہا بٹھایا گیا ایک اونٹ پر، اور تیز رفتاری سے جب یہ اونٹ چلتے تھے اور یہ قافلہ جب چلتا تھا تو وہ کمسن بچے کہ جو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان کے گلا تک باندھا جاتا، اور جو ماؤں کی گودوں میں اور ان کے پاس بٹھائے گئے تھے وہ گر گر کر ہلاک ہوتے تھے، اور کوئی ان کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، ان کے لیے کوئی رکتا نہیں تھا، ان کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور یہ مصیبت مسلسل اس سفر میں رہی۔ اور وہی کم کھانا پانی، کم وقت کے لیے آرام، تھوڑی دیر کے لیے رکنا، اور بقدر ضرورت کہ جتنا انہیں زندہ رکھ سکے اتنا کھانا اور پانی دینا، اور اتنی دیر رکنا کہ بس تھوڑی سی نیند مل جائے۔ اس طریقے سے کم کھانا پانی اور آرام کے ساتھ میں یہ طویل سفر مسلسل ہوتا رہا۔ اور شروع میں یہ سفر تو وہ راستوں پہ کیا گیا کہ جو عام راستہ تھا جس پر تمام لوگ اکثر جو کوفہ سے شام جانے والے جو لوگ تھے وہ جو راستہ استعمال کرتے تھے جو عام راستہ تھا اسی راستے پر یہ سفر ابتدا میں کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے راستے میں آبادیاں آتی تھیں، کچھ دیہات یا قصبے آتے تھے، کچھ آبادیاں آتی تھی جہاں پر پڑاؤ ہوتا تھا، تو وہاں پر جب اہل حرم خطبے دیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ تمام راستوں میں اور تمام کوفہ اور شام کے بازاروں میں، درباروں میں اور زندانوں میں جو اہل حرم نے خطبے دیے، اور یہی جو مصلحت تھی خداوند متعال کی اور امام حسین علیہ السلام کی اہل حرم کو ساتھ لے جانے کی، تو یہ خطبوں نے تمام حقائق کو لوگوں پر واضح کیا، کیونکہ اس زمانے میں یزید نے اور ابن زیاد نے اور ان حکام و خلفاء نے، عمرا نے اپنے موقف کو چھپایا ہوا تھا لوگوں سے، اور جو حقیقت تھی اس کو لوگوں کے سے چھپایا تھا، اور لوگوں میں صرف یہ مشہور کیا گیا تھا کہ بھائی یزید کی خلافت و حکومت کے خلاف مدینہ میں سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس کی بیعت سے انکار کیا ہے، اور خروج کیا ہے اور بغاوت کی ہے یزید کے خلاف، اور ان افراد کو کربلا میں قتل کیا گیا، اور ان کے اہل حرم کو قیدی بنا کر اب یزید کے پاس بھجوایا جا رہا ہے۔ بس اتنا لوگوں کو بتایا گیا تھا۔ وہ افراد کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کیوں مخالفت کی، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں لوگوں سے بالکل پوشیدہ تھیں۔ تو یہ تمام خطبوں کے ذریعے اہل حرم نے، خصوصاً جناب زینب، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے، یہ تمام نے جو خطبے دیے اور امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبے دیے، تو یہ خطبوں سے لوگوں پر حقیقت واضح ہوئی۔ انہوں نے اپنے خطبوں میں اپنا تعارف کرایا، کربلا کی شہادت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کربلا میں جو شہید ہونے والے ان شہداء کا تعارف کرایا، امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا، اور بتایا کہ یہ مخالفت یہ کیوں تھی، یہ یزید کی بیعت سے انکار کیوں تھا۔ تو یہ تمام حقائق اور یہ تمام حقیقتیں اور سچائیاں جب لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلی، لوگوں کے ضمیر بیدار ہوئے، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ تمام باتیں حقیقت ہیں۔ تو یا ان خطبوں کے ذریعے ان آبادیوں میں سے جب گزرتے تھے اور جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوتا تھا اور انہیں معلوم پڑتا تھا کہ یہ اہل حرم کون ہے، یہ امام سجاد کون ہے، کربلا میں شہید ہونے والے افراد کون تھے، اور وہ شہدائے کربلا کون تھے، امام حسین علیہ السلام کون تھے، اور کیوں انہوں نے مخالفت کی، کیوں یزید کی بیعت سے انکار کیا، یہ تمام حقیقتیں اور یہ تمام سچائیاں جب لوگوں کو معلوم پڑنے لگیں تو لوگ غصے میں آنے لگے، لوگوں کو نفرت ہونے لگی یزید سے، اور لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کا اظہار کیا۔ اور ابتدائی سفر میں اس قسم کی واقعات جب پیش آنے لگے تو انہیں یہ حکم دیا گیا اور ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عام راستے کو پھر چھوڑ دیا،
اور وہ راستے کو ترک کر کے وہ لوگ ایسے غیر معروف اور غیر مشہور راستے سے اپنا سفر جاری رکھنے لگے کہ جو طویل ترین تھا، لانگ کٹ تھا، اور ایسے ہی وہ تمام راستے میں آبادیاں کم پڑتی تھیں، قصبے اور دیہات کم آتے تھے، اور وہ انتہائی لانگ کٹ اور اتنا طویل سفر تھا کہ جو عام راستہ والا سفر ہی ایسے ہی طویل تھا، اور جب عام راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا گیا کہ جس میں نہ قصبے آبادیاں دیہات وغیرہ نہ آئیں اور غیر مشہور و غیر معروف راستہ اختیار جو کیا گیا، تو اس نے اس سفر کی مسافت کو اور طویل کر دیا، اور یہ سفر اور طویل ترین سے طویل ترین ثابت ہوا۔ میرا سامعین کرام، یہاں پر آ کر آج کی ہماری تقریر اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جو